السلام علیکم، آداب ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ارم نواز خان۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے جس کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ بانو قدسیہ کا ناول راجہ گدھ کا تنقیدی جائزہ ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں بانو قدسیہ کا ناول راجہ گدھ کا تنقیدی جائزہ۔ بانو قدسیہ کا یہ جو ناول ہے یہ ایک اس کا اہم ناول ہے۔ ان کا یہ ناول 1981 عیسوی میں شائع ہوا اور یہ ناول ان کا ایک معتبر تحلیق ہے۔ اس ناول کے موضوع کا تعین جب بانو قدسیہ نے کرنا چاہا تو یہ بہت اس کے لیے ایک دشواری کا سبب بنا کہ اس ناول کا موضوع کیا رکھا جائے۔ تو آخرکار اس ناول کا اس نے عنوان جو تھا وہ راجہ گدھ رکھا۔ اس ناول کے اندر جو کہانی پیش کی گئی ہے اس کہانی کا جو جگہ ہے وہ پاکستان کا علاقہ ہے، اور یہ پاکستان کے نوجوان نسل جو ہے 1947 عیسوی کے بعد اس نوجوان نسل کے ذہنی و جذباتی جو پیچیدگیاں ہیں، ان پیچیدگیوں کی جو پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں پہ مبنی یہ ایک کہانی ہے جو بانو قدسیہ نے یہ ناول کے اندر پیش کی ہے۔ 1947 عیسوی میں پاکستان کے قیام کے بعد جو معاشرہ وہاں پہ پروان چڑھا، اس کی جو بنیاد رکھی گئی اس کی بنیاد تھی مادیت پر، یعنی مادہ پرستی اور ظاہری آرائش و زیبائش جو تھا وہاں پہ روز بروز اس کا چرچا بڑھتا گیا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ حساس ذہن رکھنے والے انسانوں کے اندر ایک روحانی پریشانی اور کشمکش کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس ناول میں جو کہانی پیش کی گئی ہے وہ پاکستان کی ہی موجودہ صورتحال کی عکاسی کرتی ہے کہ پاکستان کی موجودہ حالت کیسی ہے، اسی کو بیان کر رہی ہے۔ راجہ گدھ کو ہم پورے طور پر وجودی تجربے کا ناول نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو ناول ہے بانو قدسیہ کا، اس کو ہم پوری طرح سے وجودی تجربے کا ناول نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں اس نقطہ نظر کا واضح اثر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس ناول کا تقریباً ہر ایک کردار اپنے وجود کی پنہائیوں میں سرگرم سفر کرتا ہے، اور انجام کار تنہائی، خودکشی، موت یا دیوانہ پن اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ وجودی فلسفے کی روح سے اگرچہ ہر فرد کا تجربہ خالص ذاتی تجربہ ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی فرد اپنے گرد و پیش اور ماحول سے بیگانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے اندر اظہار و عمل اور انتخاب کی آزادی کی ایک خواہش چھپی ہوتی ہے، اور وہ اپنی اس خواہش کی تکمیل کو پورا کرنے کے لیے ہر کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اپنی خواہش کی تکمیل سے دستبردار نہیں ہوتا ہے۔ جب اس کی یہ خواہش خارجی عوامل، ماحول اور معاشرے سے الگ ہو جاتی ہیں تو یہ نتیجے میں وجود کی شکست اور رہت سامنے آتی ہے۔ خوف ہوتا ہے، دہشت پیدا ہوتی ہے اور تنہائی سے اس کا واسطہ پڑتا ہے۔ یہ تنہائی روحانی اضطراب میں پیدا کرتی ہے اور جسمانی مرض کا سبب بن جاتی ہے۔ بانو قدسیہ کے اس ناول راجہ گدھ کا جو مرکزی کردار ہے وہ قیوم ہے۔ وہ بھی اپنی زندگی میں محبت کے تجربے سے اس راز کو پاتا ہے۔ اس ناول میں پیش کیے گئے کردار اردو کے دوسرے ناولوں کے مقابلے میں ایک الگ نوعیت رکھتے ہیں، اور یہ کردار ان دوسرے کرداروں سے جو دوسرے ناول ہیں ان ناولوں سے یہ کردار الگ ہیں۔ اس ناول کے کردار جو ہیں وہ نہ تو پوری طور پر نمائندہ کردار کہلائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی مکمل منفرد کردار ہیں۔ ان کرداروں کی حیثیت موجودہ معاشرے کے عام حساس اور ذہین انسانوں کی ہے۔ ان کرداروں کا اہم مسئلہ اپنا تشخص یا اپنی ذات کی دریافت ہے۔ یہ کردار بظاہر طور پر کوئی ایسی خصوصیات نہیں رکھتے جو انہیں سماج میں کوئی الگ مقام عطا کرے۔ ان کا سفر اپنے اندرون کی طرف ہے، یہ اپنی روح کی کائنات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس ناول کے اندر جو کردار ہیں ان کرداروں کا اصل مسئلہ جو ہے وہ اپنا انفرادی وجود ہے۔ یہ سب کائنات کی تجربہ گاہ میں اپنے تنہا وجود کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی اپنے لیے واضح سمت متعین نہیں کر پاتے۔ ان کرداروں میں ویسے تو سیمی، امتل اور سہیل بھی ہیں، لیکن سب سے اہم کردار جو ہے اس ناول میں وہ قیوم کا ہے، جو کہانی کا راوی ہونے کے علاوہ مرکزی کردار بھی ہے۔ قیوم کا ماضی جو دراصل اس کے والدین کا ماضی ہے، جس میں اس کی دیہی تہذیب کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ جو نئے شہروں کے قیام سے پہلے کا پاکستان ہے، یہ دراصل بدلتے ہوئے سماجی پس منظر کی علامت ہے، اور
اور بنجر ہوتی ہوئی زمین وہ ماضی ہے جو اب نئے سماج کے لیے فرسودہ اور ناقابل عمل ہو چکا ہے۔ قیوم اس تبدیلی کو محسوس کرتا ہے، لیکن اس کی طرف لوٹ کر واپس جانا اب اس کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اس کا بڑا بھائی جو ماضی سے الگ ہو چکا ہے، کبھی بھول کر بھی اس کو یاد نہیں کرتا۔ وہ نئے پاکستانی معاشرے کی علامت ہے جس کے نزدیک قدر یا اقدار والے معاشرے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرز احساس میں آفتاب بھی شریک ہے۔ اس کی زندگی بظاہر پرسکون ہے، لیکن وہ اندر سے کھوکھلی ہے۔ قیوم ایک حساس ذہن کا مالک ہے جو ان تبدیلیوں سے لڑنا چاہتا ہے، لیکن اس کو اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے اندر سے نئی مادی قدر کا تجربہ کرے۔ قیوم کا یہی تجربہ اس پورے ناول میں شروع سے آخر تک پھیلا ہوا ہے، جس میں یہ احساس خاص طور پر اہم ہے کہ وہ خود اپنا اور پوری انسانی برادری کا تشخیص گدھ سے کرتا ہے۔ گویا انسان گدھ کے مانند ہے جس کا کام مردہ لاشوں کو کھانا ہے۔ مصنفہ قیوم کے مختلف ذاتی اور غیر ذاتی تجربات پیش کر کے اس سوال کا حل ڈھونڈنا چاہتی ہے کہ آیا مردہ ہوری اور اس کے نتیجے میں دیوانگی، یہ پورا عمل گدھ کے عمل سے مشابہ ہے جو شکلیں بدل کر انبساط زندگی کا مقدر بنی ہے۔ ناول کے ہر دوسرے باب میں پرندوں کی ایک طویل کانفرنس پیش کی گئی ہے جو گدھ پر الزام کے بارے میں منعقد ہوتی ہے۔ گدھ کو اس ناول میں علامتی حیثیت حاصل ہے، یہ ایک طرح پورے ناول کو موضوعاتی وحدت عطا کرتی ہے۔ تو دوسری طرف ناول کے مرکزی کردار قیوم اور اس کے حوالے سے پوری انسانی برادری کے عمل کی توضیح اور تشریح کرتی ہے۔ بانو قدسیہ نے اپنے اس ناول کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہر حصے کے الگ الگ عنوانات قائم کیے ہیں۔ ہر حصے میں ہم ایک نئے کردار سے متعارف ہوتے ہیں۔ اس ناول کا جو مرکزی کردار ہے وہ قیوم ہے، جو شروع سے لے کر آخر تک موجود رہتا ہے۔ ناول کے باقی کردار ناول کے کسی ایک حصے میں آتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ تھا بانو قدسیہ کے ناول راجہ گدھ کا تنقیدی جائزہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور شکریہ۔